بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی 4 ماہ گزرے تھے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ یہ خبر سن کر میری ساس اور شوہر کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ چیخ کر بولے کہ بیٹا تو نہیں دیا، کمبخت ایک ساتھ 2 بیٹیاں ہمارے گلے ڈال رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری ہمت ٹوٹ چکی تھی، میرا جسم لاچار تھا اور آنکھیں بے بسی سے بہہ رہی تھیں۔ میں نے دنیا کے ہر سہارے سے ناتا توڑ کر صرف اس رب کی طرف رجوع کیا جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ میں زمین پر گر گئی اور سجدہ ریز ہو گئی۔ میرا پورا وجود اللہ کے حضور سرنگو تھا۔ میں سجدے میں پڑے پڑے زاروں قطار رو رہی تھی، میری ہچکیاں بن گئی تھیں، میرے آنسو صحن کی مٹی کو بھگو رہے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز آئی جیسے آسمان پھٹ گیا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ہوش فنا ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا پل آیا تھا کہ جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی تھی، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت میں ہوں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام نیلم ہے، سب لوگ مجھے پیار سے نیلی کہتے تھے۔ میرے بابا زندہ تھے تو گھر میں ہر طرف خوشی تھی، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اب میرے ساتھ صرف میری ماں رہ گئی تھی۔ وہ دکھوں کی ماری ہوئی بے بس عورت تھی۔ حالات اتنے گھٹن تھے کہ ماں کو لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا پڑا تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے۔ ان کی زندگی میں سکون کم اور پریشانیاں زیادہ تھیں، وہ ہر وقت تھکی ہوئی رہتی تھی۔ ماں کو ہمیشہ یہ فکر ستاتی کہ گھر میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کام پر جانا محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ جلد طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا رشتہ وہاج نامی شخص سے طے ہوا۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں رہتی تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں پورے محلے میں باتیں مشہور تھیں کہ وہ سخت مزاج اور غصے والی عورت ہے، لیکن میری ماں نے حالات کے دباؤ میں فیصلہ کر لیا۔ میری شادی بہت جلدی میں کر دی گئی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اب میری شادی ہو چکی تھی۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا، یہ میری پہلی رات تھی۔ میں نئے گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، دیواریں بھی خاموش تھیں اور ماحول بھی بھاری سا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دروازے کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میں ایک ایسے گھر میں آ گئی تھی جہاں میں سب کے لیے نئی تھی اور سب میرے لیے اجنبی تھے۔ امتحان شروع ہونے والا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے شوہر کو اس کی ماں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ آتے ہی بیوی پر روب ڈالنا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو دروازہ زور سے بند ہوا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کی چال میں ہی سختی تھی، اس کے چہرے پر غصے کی تپش کے ساتھ ایک عجیب سی ویرانی اور گھٹن کے آثار تھے، جیسے وہ اندر سے کسی کربناک طوفان کے زد میں ہو۔ اس کی نظر سامنے میز پر رکھے بھاری چینی کے گلدان پر پڑی، جو شاید ہماری شادی کی کسی یادگار کا حصہ تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ وہ گلدان چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا، جیسے کوئی رشتہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی بوجھل لگنے لگی۔ وہاج کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی وحشت تھی جو کسی بھی دکھ سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی مگر سخت آواز میں بولا، یہ کچرا یہاں کس نے رکھا ہے؟ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے اس گھر کی ہر بے ترتیبی سے نفرت ہے۔ پھر اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا، میں بندہ بڑا خطرناک ہوں، میرے سامنے کوئی غصہ کرے تو میں اس کا منہ توڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ صحیح سے بات نہ کی جائے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں اس وقت کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، میرا جسم ساکت تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کو ڈرا رہا ہے، لیکن اس کی ہر بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی آواز کی سختی اور ماحول کی سنسنی مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ میں نظریں جھکا کر کھڑی رہی اور خاموشی سے سانس لیتی رہی۔ اصل میں وہ سب کچھ مجھے ہی سنایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اسے پوری طرح سمجھ سکوں۔ میں واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ہر بات ماننی شروع کر دی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اس گھر میں میری ماں کا حکم چلتا ہے، میری ماں کے حکم کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا یا کوئی غلطی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک روایتی مرد تھا، جیسے روایتی مرد ہوتے ہیں۔ صبح ہوئی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی تھکن ابھی میرے چہرے پر موجود تھی۔ میری ساس نے مجھے آواز دی اور کہا کچن میں جا کر ناشتہ بناؤ۔ اس کا لہجہ بہت عام سا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ان کے گھر میں یہی طریقہ ہوتا ہو، دلہن اگلے ہی دن سے کام شروع کرتی ہے۔ میں کچن میں چلی گئی۔ برتنوں کی آوازیں اور چولہے کی ہلکی سی آنچ پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر واپس آئی تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ تھا۔ پتہ چلا کہ میری ساس میرے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ جو سامان انہوں نے لیا تھا وہ بھی وہیں رکھا تھا،
اور جو چیزیں میری تھیں وہ بھی اسی کمرے میں منتقل کر دی گئی تھی۔ مجھے حیرت بھی اور خاموشی بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہیز نہیں چاہیے، اسی بات پر میری ماں نے رشتہ دے دیا تھا، لیکن اب حقیقت کچھ اور تھی۔ میری اور میرے شوہر کی شکل اور صورت میں بھی فرق کا ذکر کیا جاتا تھا، اور مجھے ہر وقت احساس دلایا جاتا تھا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں اور تم ایک ساتھ رہیں گے، یہ کچھ دن کی بات ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کچھ دن نہیں ہوں گے، یہی مستقل صورتحال بن جائے گی۔ میں ان کے کمرے میں گئی، وہاں صرف ایک پرانا سا بیڈ تھا، الماری کے نام پر ایک خستحال صندوق رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان اسی صندوق میں رکھ دیا، بیڈ کو صاف کیا۔ کمرے میں ایک بھاری سی بدبو تھی جو وقت کے ساتھ دیواروں میں جذب ہو چکی تھی۔ میں نے خود ہی تھوڑا سا کمرہ صاف کیا اور وہی کمرہ میرا ٹھکانہ بن گیا۔ میں وہ دلہن تھی جسے اگلے ہی دن اس کا اپنا کمرہ چھین لیا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ گھر میں دن گزرتے رہے۔ میری ساس اکثر میرے شوہر کو دعا دیتی تھی، اللہ تجھے پتروں کی جوڑی دے گا۔ وہ بار بار بیٹوں کی دعا کرتی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک ضد تھی، ایک خواہش تھی۔ میں خاموش سنتی رہتی تھی۔ دل میں صرف یہ خیال آتا تھا کہ بچے اللہ دیتا ہے، اور جسے ذمہ داری کا اندازہ نہ ہو وہ دعا کو بھی بوجھ بنا دیتا ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں یہی دعا کرتی کہ اگر ان کو اتنا ہی بیٹوں کا شوق ہے تو اللہ انہیں وہی دے دے۔ ابھی تک میرے یہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی، لیکن باتیں ابھی سی اولاد کے گرد گھوم رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر بھی اس بات پر کچھ نہ کچھ کہے گا کہ دلہن کو اس کے کمرے سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ آخر اس کا بھی تو وہی کمرہ تھا۔ لیکن وہ اس معاملے میں بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرت تھی نہ کوئی اعتراض، وہ اپنے معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ جب اسے ضرورت ہوتی وہ میرے کمرے میں آتا، کبھی کچھ چیز لینے کے بہانے، کبھی کسی بات کے لیے، اور اپنا کام نکال کر سیدھا واپس چلا جاتا۔ پھر وہ آرام سے اپنی ماں کے ساتھ جا کر اسی بستر پر سو جاتا، اور میں اس پرانے ٹوٹے ہوئے بستر پر اکیلی پڑی رہتی۔ راتوں میں چھت کو دیکھتی اور خاموشی سے وقت گزرتا رہتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ میری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسا میں نے سوچا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تکلیف دے گی۔ ایک دن میں نے سالن بنایا۔ کچن میں چولہے کی آگ جل رہی تھی اور دیگچی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں کافی دیر سے کھڑی تھی اور پورے دھیان سے کھانا بنا رہی تھی۔ جب سالن تیار ہوا تو ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں پر موجود تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی اور برتنوں کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہر کوئی کھا رہا تھا۔ میری ساس نے ایک لقمہ لیا اور فوراً چہرہ بنا کر کہا، نمک زیادہ کر دیا تو نے لڑکی۔ وہ مجھے ہمیشہ لڑکے کہہ کر بلاتی تھی، جیسے میرا کوئی نام ہی نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ بات بہت عام سی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماحول بدل گیا۔ میرے شوہر نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک تیز جھٹکا تھا جو میرے چہرے سے ہوتا ہوا پورے جسم میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی اور کانوں میں صرف ایک سنسناہٹ رہ گئی۔ وہ غصے میں چیخا، جب اماں کہہ رہی ہے کہ نمک زیادہ ہے تو جواب دے رہی ہے؟ جا کر سالن ٹھیک کر کے لے کر آ۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی۔ میرا دماغ جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، دوسری بار سالن بھی لے چکا تھا۔ اس نے خود کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جیسے ہی میری ساس نے ایک جملہ بولا وہ فوراً میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ برتن دوبارہ چولہے پر رکھے اور سالن ٹھیک کرنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس شخص نے جس کے ساتھ میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی ایک ایسے معمول میں بدل گئی جس میں ہر دن ایک جیسا تھا، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگتا تھا۔ اب جس کے دل میں جو آتا وہ مجھے کہہ دیتا، جس کا جب دل کرتا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میرے لیے کوئی حد، کوئی عزت، کوئی خیال باقی نہیں رہا تھا۔ گھر میں میرا وجود صرف کام کرنے کے لیے رہ گیا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اپنے ہی بچے کو کچھ کھلانے کا موقع ملتا تو وہ بھی ادھورا سا ہوتا۔ میرے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ مجھ سے لے لیے گئے تھے، کبھی یہ کہہ کر کہ تمہارے لیے نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کونے میں جیسے دھکیل دیا گیا تھا جہاں میری کوئی مرضی نہیں تھی۔ پورا دن گھر کے کام ہوتے، برتن دھونا، صفائی کرنا، کپڑے سنبھالنا، اور ہر کام کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی، کبھی طنز، کبھی ڈانٹ، کبھی بےعزتی۔ مجھے اکثر صرف دال کھانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سادہ کھانا بھی میرے لیے الگ ہوتا تھا اور گھر کے باقی افراد کے لیے الگ۔ میرا شوہر اور میری ساس رات کے وقت اکثر باہر سے کھانا منگواتے، کبھی پیزا، کبھی ٹکے، کبھی بریانی۔ گھر میں خوشبو پھیل جاتی اور میں دور کھڑی دیکھتی رہ جاتی۔ وہ کھاتے رہتے اور میں انتظار کرتی رہتی، لیکن میرے لیے ایک نوالا بھی نہیں بچتا تھا۔ میری پلیٹ ہمیشہ خالی رہتی۔
میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی؟ یہ سوال ہر رات میرے اندر گونجتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا اب ایک معمول بن چکا تھا، جیسے یہ اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ۔ کبھی معمولی بات پر، کبھی خاموشی پر، کبھی کسی بے وجہ غصے پر۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ مجھ پر بار بار ہاتھ کیوں اٹھاتی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بہت عام سے لہجے میں بولا، جب میں باہر جا کر پیسے کماتا ہوں تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، اور تم پر ہاتھ اٹھانے سے میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اندر سے جیسے ٹوٹ گئی۔ اس کے لیے یہ سب اتنا عام تھا، جیسے یہ کوئی غلط بات ہی نہ ہو، جیسے میرے درد کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، اور دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی کہ جس شخص کے ساتھ میں نے زندگی کا خواب دیکھا تھا، اس کے لیے میرا دکھ صرف اس کا سکون تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا یہی وہ گھر ہے جہاں مجھے عزت ملنی تھی؟ یا میں صرف ایک غلام ہوں، جس کا کوئی حق نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جسے صرف استعمال کیا جانا ہے، اور جب دل بھر جائے تو اسے رد کر دینا ہے؟ یہ کرب، یہ اذیت، یہ روز کا تماشا مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں اب ہر لمحے اس خوف میں جی رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کون سی بات پر میرا خون نچوڑا جائے گا، اب کون سا قصور نکال کر مجھے سزا دی جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی کے ان سالوں میں صرف گھٹن اور سسکیوں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میری جوانی، میری خوشیاں، میرے خواب سب اس گھر کی دیواروں میں دفن ہو گئے تھے، اور میں بس زندہ لاش بن کر جی رہی تھی، جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے اب صرف ایک ہی امید تھی کہ شاید کبھی تو یہ درد ختم ہوگا، شاید کبھی تو اللہ میرے حال پر رحم کرے گا، کیونکہ اب میرے پاس برداشت کرنے کی مزید سکت نہیں بچی تھی۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نکال دے، مجھے اس قید خانے سے نجات دے، کیونکہ اب میرا دل صرف روتا ہے اور میری روح کانپتی ہے۔ یہ ستم، یہ ظلم، یہ بے رحم رویے اب میری برداشت سے باہر ہو چکے تھے۔ میں بس ایک لمحے کے انتظار میں ہوں جہاں مجھے سکون ملے، جہاں مجھے انسان سمجھا جائے، جہاں میرے آنسوں کی قدر ہو۔ لیکن فی الحال میرے سامنے صرف تاریکی، صرف وحشت، اور میرے شوہر کا وہ ظالم ہاتھ ہے جو ہر بار اٹھتا تھا اور میری روح کو زخمی کر دیتا ہے، اور مجھے احساس دلاتا ہے کہ میری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ پھر وہ دن آیا جس کی مجھے شدید خواہش تھی۔ میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں جو ایک ماں کو محسوس ہوتی ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی، اور ایک مدھم سی امید کی کرن بھی، جو ایک ماں اپنے بچے کی نشوونما کے ساتھ محسوس کرتی ہے۔ تو مجھے لگا جیسے میری دنیا یکسر بدل گئی۔ میرے پیٹ میں پلتی زندگی کے آثار صرف جسمانی تبدیلیاں نہیں تھے، بلکہ میرے سسرال کے رویوں میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ میں ابھی بھی اسی قد میں مبتلا تھی، اسی وحشت میں جی رہی تھی، لیکن اب میری ذات کے اندر کوئی دوسرا وجود پنپ رہا تھا، جس کی دھڑکنیں مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے ان کیفیات کو بہت خاموشی سے برداشت کیا، لیکن جب یہ احساس شدت اختیار کر گیا تو گھر کی فضا میں خاموش تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ میرے شوہر اور ساس کا رویہ جو اب تک صرف نفرت، حقارت، گالیوں اور طعنوں پر مبنی تھا، اس میں ایک دھیمی مگر نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میری ساس جو ہمیشہ مجھے لڑکی کہہ کر پکارتی تھی اور میرے وجود کو اس گھر کے لیے بوجھ سمجھتی تھی، انہوں نے چند دن تو مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر پھر ان کی زبان سے بیٹیوں کی بجائے پوتوں کی خواہش کا اظہار ہونے لگا۔ ان کی نظروں میں اب میرے لیے وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی لالچ تھی، ایک ایسی امید جو میرے پیٹ میں پلنے والے بچے سے وابستہ تھی۔ وہ ہاتھ جو کل تک مجھ پر ہاتھ اٹھانے، مجھے مارنے اور ذلیل کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا، وہ بھی اب بدلنے لگا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک شاپر تھا، وہ پھل جو میں نے اپنی شادی کے بعد کبھی چکھے بھی نہ تھے۔ اس نے وہ پھل بڑی خاموشی سے میرے سامنے لا کر رکھ دی، اور پہلی بار اپنی نظریں مجھ سے ملانے کے بجائے جھکا کر پوچھا کہ کیا میں نے کچھ کھایا ہے، کیا مجھے بھوک لگی ہے؟ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میرے لیے یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ابھی میں اس حیرت سے نکلی ہی نہیں تھی کہ اگلے ہی دن اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سامان سمیٹوں اور واپس اسی بڑے کمرے میں چلی جاؤں جہاں سے مجھے کچھ دن پہلے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان سمیٹا، وہی پرانا صندوق اٹھایا اور واپس اسے کمرے میں چلی گئی جہاں ہماری شادی کی پہلی رات گزری تھی۔ وہاں پہنچ کر وہاز نے میرے لیے گرم دودھ کا انتظام کیا۔ وہ اب میرے کھانے پینے، میری صحت کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ساس کی آنکھوں میں بھی پہلے جیسی آگ نہیں تھی، بلکہ اب ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو اولاد کی جنس جاننے کی شدت خواہش سے پیدا ہوتی تھی۔ وہ دونوں اب میرے پاس آ کر بیٹھتے، میری باتوں کو سنتے، لیکن ان کا ہر لفظ صرف اس پوتے کے گرد گھومتا تھا جو انہیں امید تھی کہ میں جنم دوں گی۔ پھر وہ وقت آیا جب 3 مہینے گزر گئے۔
میری ساس اور شوہر کی بے چینی اب قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ان دونوں کو کچن کے دروازے کے پیچھے سے آپس میں لڑتے ہوئے سنا۔ ساس غصے میں وہاج کو کہہ رہی تھی کہ اب 3 مہینے تو گزر چکے ہیں، اب تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ساس کی چیخ و پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ وہاج کو دباؤ میں لا رہی تھی کہ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے۔ اس پر میرے شوہر کا جو رد عمل تھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماں آپ کو کیا پتہ، آپ کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو ماں، ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ 5 مہینے کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ 5 مہینے کے بعد ہی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ آج کی یہ باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ ان کی ساری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ وہ دونوں اسی بحث میں لگے رہتے۔ ساس کہتی کہ کچھ کھلاؤ پلاؤ تاکہ بچہ صحت مند ہو۔ وہ آج کہتا کہ میں تو خود اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ گھر میں ایک عجیب سی کھینچت آنی تھی، مگر میرے لیے یہ سب ایک سہارا بن گیا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کاموں کے بعد جب تھک جاتی تو میرا شوہر خود آ کر پوچھتا کہ طبیعت کیسی ہے۔ وہ پہلے والا وحشی انسان اب ایک محافظ جیسا بن گیا تھا۔ میں جب بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے لگتا کہ یہ بچے ہی ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ چند دن کا سکون نصیب ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح ساس نے ایک دن خود میرے لیے پھل کاٹے اور مجھے لا کر دیے۔ ان کا یہ عمل میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میری زندگی کے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بےتاب نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں بےتاب تھے۔ ہر روز ساس کیلنڈر پر دن گنتی تھی۔ وہ 5 مہینے کا انتظار مجھے کسی اونچے پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ گھر میں ہر کوئی اسی دن کا منتظر تھا۔ ساس اکثر میرے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتی کہ اللہ انہیں پوتا دے۔ وہ آج بھی اسی امید میں جی رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتے کہ اگر پوتا ہوا تو یہ کریں گے، اگر پوتی ہوئی تو یہ کریں گے۔ یہ لڑائی اب ایک عجیب سی کشمکش بن چکی تھی۔ میں درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کیونکہ انہیں امید ہے کہ میں ان کے گھر کا وارث لوں گی۔ میں خاموشی سے سب سنتی اور اپنے رب سے دعا کرتی کہ جو بھی ہو بس خیر خیریت سے ہو۔ وہ 5 مہینے کا طویل اور کٹن وقت بالآخر قریب آ گیا۔ جب مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، واج نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جیسے پر امید تھا کہ سب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم گھر سے نکلے۔ راستے پر واج باتیں کرتا رہا۔ ساس نے بھی بہت سی نصیحتیں کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بڑے امتحان گاہ کی طرف جا رہی ہوں، جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ میری آنے والی زندگی کا رخ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بیٹھ کر مجھے وہ سارے دن یاد آ رہے تھے جب میں اسی گھر میں قید تھی، اور اب میں ایک ایسی امید کے ساتھ کھڑی تھی جس نے میرے شوہر اور ساس کے رویوں کو یکسر بدل دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلنے کے بعد کیا ہونے والا تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ اس الٹرا ساؤنڈ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے اندر بلایا تو وہ آج بھی میرے ساتھ تھا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور وہ بہت پرجوش تھا، اور اسے یقین تھا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کے کہنے پر لیٹتے ہوئے سوچا کہ کیا یہ سچ میں وہی خوشی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، یا یہ صرف ایک عارضی سکھ ہے۔ کمرے کی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھو رہی تھی اور میں آنکھیں بند کر کے بس اللہ کا نام لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام سے لیٹنے کا اشارہ کیا اور میرے پیٹ پر وہ ٹھنڈی جیل لگائی۔ جیسے ہی جیل کا ٹھنڈا لمس میری جلد سے ٹکرایا، میرے اندر ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ اس نے پروب کو میرے پیٹ پر آہستہ آہستہ گھمانا شروع کیا، جس کی حرکت سے میری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسکرین پر سیاہ و سفید سائے اور لہریں ابھرنے لگی۔ ڈاکٹر کی آنکھیں پوری طرح اسکرین پر جمی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی اس ٹک ٹک اور مشین کی سرسراہٹ بھرے ماحول میں میری سانسیں گلے میں اٹک گئی تھی۔ میں شدت سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس اسکرین پر وہ کیا دیکھ رہا ہے جو میری تقدیر بدلنے والا ہے۔ کیا وہ پوتا ہے جس کی سب کو امید ہے، یا بیٹیاں ہیں جن کا تذکرہ سن کر ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں؟ واحد برابر میں کھڑا بڑی بےتابی سے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹا ہے نا، بتائیں نا کیا ہے۔ ڈاکٹر خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو کہا وہ میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈے لہجے میں کہا، مبارک ہو، آپ کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے منجمد ہو گیا۔ میرے شوہر کے چہرے کی رنگت ایک لمحے میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ فوراً غصے اور نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی درندگی ابھر آئی تھی جو میں نے پچھلے 5 مہینوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے باہر کی طرف مڑا۔ اس کے قدموں میں وہ تیزی تھی جو غصے کی علامت ہوتی ہے۔ ساس جو کلینک کے باہر بےتابی سے انتظار کر رہی تھی، واج کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ کچھ برا ہوا ہے۔ واج نے حقارت سے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ان کی تو قسمت ہی خراب ہے، یہ 2 بیٹیاں لے کر آئی ہے۔ میری ساس کا چہرہ جو ایک دن پہلے میرے لیے پھل کاٹ رہا تھا غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ مجھ پر برس پڑی۔
مجھے وہیں کلینک کے باہر تانے دینے لگی، میری توہین کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی قیامت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سانس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اور ان کے چہرے پر غصے کے مارے جو لکیریں ابھری تھی وہ کسی درندگی سے کم نہ تھی۔ جب انہیں الٹرا ساؤنڈ کے انکشاف کے بعد یہ پتہ چلا کہ حمل 6 مہینے میں داخل ہو چکا ہے تو ان کی زبان سے زہر اگلنا شروع ہو گیا۔ وہ مجھے مزید برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے چیختے ہوئے میرے شوہر سے کہا کہ اسے ابھی اور اسی وقت گھر سے نکالو، اسے کسی بھی اسپتال لے کر جاؤ، اس کا آپریشن کراؤ اور اس کا پیٹ صاف کروا کر لاؤ، مجھے یہ نحوست مزید نہیں چاہیے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہے تھے۔ وہاد بھی غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور اس کا دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے گاڑی میں دوبارہ بٹھایا۔ میرا دل منہ کو آ رہا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں رو رو کر خدا سے دعا کر رہی تھی کہ میرے ان بچوں کی حفاظت کر جو اب اس درندگی کی دنیا میں میری واحد امید تھے۔ وہاد مجھے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں گھماتا رہا۔ ہم شہر کے ہر بڑے چھوٹے اور کلینک کے چکر لگاتے رہے۔ ہر جگہ وہاد کی چیخو پکار اور ڈاکٹروں کی سرد مہری کا سامنا تھا۔ ڈاکٹر جب بھی رپورٹس دیکھتے تو ان کے چہرے پر ایک کرب ہوتا۔ وہ وہاد کو گھور کر کہتے کہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ 6واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس عمر کے حمل کو ضائع کرنا ماں کی جان کو شدید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم اس طرح کی کوئی غیر قانونی اور غیر طبی حرکت نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں۔ اس سے ماں کی زندگی جا سکتی ہے۔ ہر ڈاکٹر کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی میری چیخیں سن رہا تھا، کوئی میری حالت دیکھ رہا تھا، لیکن وہاد کو صرف اپنے مطلب سے غرض تھی۔ وہ بحث کرتا، لڑتا، گالیاں دیتا، لیکن ہر ہسپتال سے اسے ذلت آمیز انکار کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں اسپتال کی راہداریوں میں نیم بے ہوشی سی حالت میں تھی۔ میرا وجود میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا اور وہاد کی مایوسی اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ہم آخری اسپتال سے بھی واپس آئے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں ایک ایسی درندگی تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو۔ ہم شہر کے کئی ہسپتالوں کے چکر کاٹ کر واپس گھر آئے تھے اور ہر ڈاکٹر نے، ہر بڑے کلینک نے مجھے بچا کر یہ کہہ دیا تھا کہ 6واں مہینہ ہے، یہ عمل ماں کی جان لے سکتا ہے، ہم یہ حماقت نہیں کر سکتے۔ تو میرے سسرال والوں کے لیے یہ ایک ایسی شکست تھی جس نے انہیں اندر کا شیطان بیدار کر دیا تھا۔ وہاد نے مجھے گاڑی سے ایسے گھسیٹا جیسے کوئی میں بے جان چیز ہوں۔ اس نے مجھے صحن میں ایک زوردار دھکا دیا جس سے میں لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچے۔ میرے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے لیکن میری روح اس سے زیادہ میلی ہو رہی تھی۔ میری ساس جو گھر کے دروازے پر ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، اس نے وہاد کو خالیات دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر وہاد سے لڑنے لگی کہ تم ناکارہ ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ ایک عورت کا غرور توڑ سکو، اسے گھر سے نکالو یا اسے ختم کر دو، مجھے اس نحوست سے نجات چاہیے۔ ان دونوں کی چیخوں پکار صحن میں گونج رہی تھی۔ وہاد میرے قریب آ کر مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے ڈاکٹر مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، تم نے کیا جادو کیا ہے ان پر کہ کوئی تمہارا پیٹ صاف کرنے کو تیار نہیں۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے کسی طرح چھٹکارا پا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، لیکن باہر ساس اور وہاد کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دروازے پر لاتیں مار رہے تھے۔ وہاد غصے میں چیخ رہا تھا کہ دروازہ کھولو، اگر ہسپتال والے نہیں کر رہے تو ہم خود کوئی ایسا انتظام کریں گے جس سے یہ بچے ضائع ہو جائیں گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کی دھمکیاں میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھی۔ آخرکار دروازہ میں نے کھول دیا اور میں نے کمرے کے ایک کونے میں خود کو سمیٹ لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ اب موت میرے سر پر کھڑی ہے۔ وہاد نے مجھے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے باہر سین میں دھکیل دیا، جہاں ان کا زہر اگلتا رویہ مزید درندگی میں بدل گیا۔ وہاد نے مجھے زمین پر گرایا اور ظالموں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہر ضرب میرے وجود کو توڑ رہی تھی۔ ساس کی گالیاں اور وہاد کے تشدد کے باوجود میں نے اپنے بچوں کے لیے بس اللہ سے مدد مانگی۔ اس عالم میں جب میں باہر مٹی پر گرائی گئی تھی، میری ہمت ٹوٹ چکی تھی، میرا جسم لاچار تھا۔ میں نے دنیا کے ہر سہارے سے ناتا توڑ کر صرف اس رب کی طرف رجوع کیا جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ میں زمین پر گر گئی اور سجدہ ریز ہو گئی۔ میرا پورا وجود اللہ کے حضور سرنگوں تھا۔ میں سجدے میں پڑے پڑے زارو قطار رو رہی تھی۔ میری ہچکیاں بن گئی تھی اور میرے منہ سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بے بس ہوں، میں تو ایک ماں ہوں جو اپنے معصوم بچوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی مجھے اس ظلم اور درندگی سے نجات دلا۔ میں نے پوری روح کو اس سجدے میں انڈیل دیا تھا۔ میرے آنسو صحن کی مٹی بھگو رہے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز آئی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ زمین کے اندر سے ایک ایسی گرج سنائی دی جس نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ لمحوں میں زمین لرزنے لگی، گھر کی دیواریں بری طرح ہلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ چھتیں گرنے لگی، سامان بکھر گیا۔ ساس اور وہاد کی چیخوں پکار سنائی دی جو ایک لمحے میں ہی دب گئی۔
گھر کی دیواریں تاش کے پتوں کی طرح ٹھہر رہی تھیں۔ میں سجدے میں تھی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرا پورا یقین اللہ پر تھا۔ مجھے موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں سجدے میں ہوں۔ کچھ ہی لمحوں میں ہر چیز تباہ ہو گئی، گرد و غبار سے فضا بھر گئی، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ تھا۔ میری ساس اور وہاد جو مجھے مارنے میں مصروف تھے، وہ سب ملبے کے نیچے دب چکے تھے اور ان کی چیخیں اب خاموشی میں بدل چکی تھی۔ لیکن ایک معجزہ ہوا، وہ جگہ جہاں میں صحن میں سجدہ ریز تھی وہ بالکل محفوظ رہی۔ میرے چاروں طرف دیواریں گری پڑی، میرے دائیں بائیں ہر شے مٹی میں مل گئی، لیکن میرے اوپر ایک چھت کا ٹکڑا اس طرح آ کر رکا کہ میں اس کے نیچے محفوظ رہی، جیسے کوئی غیبی ہاتھ مجھے بچا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب گرد و غبار تھما تو ہر طرف ایک ہوشربا سناٹا تھا۔ وہی گھر جو کل تک میری قید خانہ تھا اب ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ وہاد اور ساس ملبے کے نیچے سے کراہنے کی آوازیں نکال رہے تھے، وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اور میرے بچے محفوظ تھے۔ پھر کچھ دیر بعد دور سے ریسکیو ٹیموں اور فلاحی اداروں کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ یہ NGOs اور فلاحی ادارے کے لوگ تھے جو زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے فرشتے بن کر اترے تھے۔ انہوں نے ملبے کا جائزہ لیا اور ہمیں بڑی احتیاط سے نکالا۔ ان لوگوں کے چہروں پر ہمدردی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو انہوں نے میری ایک الگ سے دیکھ بھال شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے بڑی احتیاط سے ایک محفوظ خیمے میں منتقل کیا۔ وہ لوگ بہت ہمدرد تھے۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا، میری صحت کا خیال رکھا، مجھے گرم کپڑے دیے اور مجھے اس ظلم اور خوف کی دنیا سے مکمل طور پر دور کر دیا۔ اس خیمے میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ وہ لوگ دن رات میری نگرانی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کتنی نازک حالت میں ہوں۔ وہ میرے لیے دوائیں لاتے، میرا معائنہ کرتے اور مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہاد اور ساس وہیں قریب ہی کہیں طبی امداد کے منتظر تھے، لیکن میں اب ان کی قید میں نہیں تھی۔ میں اب ان فلاحی اداروں کی حفاظت میں تھی جہاں میری اور میرے پیٹ میں پلنے والے بچوں کی زندگی کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی تھی اور مجھے اس عذاب سے نکال کر ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور خیمے کی اس چھوٹی سی دنیا میں میرے لیے زندگی کی نئی امیدیں پنپنے لگی۔ فلاحی اداروں کی ان خواتین اور ڈاکٹروں نے میری ایسی دیکھ بھال کی جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ میرے حمل کے آخری مہینے بہت نازک تھے، مگر ان لوگوں کی توجہ نے مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دی۔ پھر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا مجھے شدت سے انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بادل گرج رہے تھے اور خیمے کے باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں کہ اچانک مجھے پیٹ میں شدید مروڑ اور درد کا احساس ہوا۔ یہ وہی تکلیف تھی جس کی آمد پر کبھی مجھے موت کے سائے نظر آتے تھے، لیکن آج اس درد میں ایک عجیب سی شیرینی تھی۔ درد کی لہریں اٹھتی گئیں، میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے فوراً پاس موجود خاتون کو آواز دی جو میری رات دن دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئیں، ساتھ ہی ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلایا۔ خیمے میں ایک ہنگامی سی کیفیت پیدا ہو گئی، مگر وہ سب بہت پرسکون اور حوصلہ افزا تھے۔ مجھے اس وقت نہ وہاج کا خوف تھا اور نہ ہی ساس کی کڑوی باتوں کا ڈر، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ہر گزرتا لمحہ ایک امتحان تھا۔ میں تڑپ رہی تھی، میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر میرا دل مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلی دی، ہمت رکھو، بس تھوڑی دیر اور، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی، یا اللہ، یہ جان جو تیری امانت ہے اسے سلامتی سے دنیا میں لانا۔ پھر ایک زوردار تکلیف ہوئی، جیسے جسم کا ہر ریشہ ٹوٹ رہا ہو، اور اس کے بعد ایک لمحاتی خاموشی چھا گئی، اور پھر اچانک خیمے کے اندر ایک ننھی سی معصوم اور دلکش آواز گونجی۔ وہ میرے بچوں کے رونے کی آواز تھی، ایک نہیں بلکہ دو ننھی جانیں، جن کی پکار نے میرے پورے وجود کو سرشار کر دیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے مبارکباد دی، انہوں نے میرے دونوں بچوں کو مجھے دکھایا، وہ فرشتے جیسے تھے جن کے چہرے پر نور تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی دھڑکنیں میرے دل کی دھڑکنوں سے مل گئی تھی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی تمام خوشیاں مجھے مل گئیں۔ آنسوؤں کے ساتھ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں مارنے کے لیے میرے شوہر اور ساس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن خدا نے انہیں اس تباہی کے ملبے سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ وہاج اور ساس کا ظلم تو زلزلے کے ملبے تلے دب گیا تھا، اور اب میرے پاس ایک نئی دنیا تھی، میرا اپنا چھوٹا سا خاندان، میری اپنی خوشیاں، جہاں صرف میری اولاد کی مسکراہٹیں تھیں۔ میں نے اپنے بچوں کے ماتھے چومے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک سکون تھا کہ اب نہ کوئی مجھے دھکا دے گا، نہ کوئی مجھے مارے گا، اور نہ ہی میرے بچوں پر کوئی آنچ آئے گی۔ دراصل زلزلے کے اس قیامت خیز منظر میں ساس اور وہاد بھی ملبے سے نکالے تو گئے تھے، لیکن ان کے جسم اتنے شدید زخمی ہو چکے تھے کہ ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ہسپتال میں ہی وہ چل بسے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر اس وقت میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ معاف کرنا ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ خود معاف کرنے والا ہے۔ میں نے وہ مشکل حالات دیکھے، وہ اذیتیں سہی جو بیان سے باہر ہیں، لیکن انہی حالات نے مجھے زندگی کی حقیقت سکھا دی۔ میں نے ماضی کے سارے دکھوں اور تلخیوں کو دفن کر دیا
اور اب میری دنیا صرف ان ننھی دو جانوں کے گرد گھومتی ہے۔ زندگی مشکلات کا نام نہیں بلکہ ان مشکلات سے نکل کر خود کو سنبھالنے کا نام ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے ماتھے چومے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ نے مجھے اس اندھیری زندگی سے نکال کر ایک ایسا راستہ دکھایا جہاں صرف محبت، سکون اور اللہ کا شکر ہے۔ اب میں اکیلی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک نئی اور پروقار زندگی کی شروعات کر رہی ہوں، اور یہی میری اصل کامیابی ہے۔